السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پہ ہو۔ دیکھ رہا ہوں کہ بنگلور میں کافی بارش ہو رہی ہے، خیال آیا کیوں نہیں واٹر سائیکل پہ ویڈیو بنایا جائے۔ چلیے آج ہم سنیں گے سورہ النور آیات 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يعلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں طے بطے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مہ برساتا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں سے روشنی لے چلی۔ آپ نے اس آیات کو کئی بار پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ کے اکیڈمک کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا اور اچھے گریڈ لیے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی ان آیاتوں کو غور کرتے ہوئے سائنٹیفکلی کسی کو سمجھایا ہے؟ کیا قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی واٹر سائیکل کے بارے میں تفسیر سے بتایا گیا ہے؟ ان میں سے سورہ نور ایک ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ آؤ میرے ساتھ شامل ہو، ہم واٹر سائیکل کے متعلق سائنٹیفکلی ریسرچ ورک پر غور کریں گے۔ 7th سینچری BC میں تھیلس آف میلیٹس کا خیال تھا کہ سمندروں کا پانی جب کناروں سے اچھل کر باہر آتا ہے، ہوائیں اس کو خشکی پر لے جاتی ہے جہاں یہ بارش بن کر برستا ہے۔ ابتدائی زمانے میں یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا زیر زمین پانی کہاں سے آتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سمندر کا پانی تیز ہواؤں کے اثر سے پرائزموں کے اندرونی سطح پر چلا جاتا ہے اور پھر خفیہ راستوں سے واپس آ جاتا ہے۔ 1580 میں برنارڈ پیلیسی پہلے انسان تھے جو موجود واٹر سائیکل کے بارے میں ایجاد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سمندروں سے بخارات بن کر ٹھنڈا ہو کر بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بادل خشکی کی طرف بڑھتا ہے اور پھر بارش بن کر برستا ہے۔ یہ پانی جھیلوں، ندیوں اور دریاؤں میں اکٹھا ہو کر پھر واپس سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ واٹر سائیکل کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ واٹر سائیکل کے اس عمل کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اسٹیپ 1 ایواپوریشن، اسٹیپ 2 کنڈنسیشن، اسٹیپ 3 سبلیمیشن، اسٹیپ 4 پریسیپیٹیشن، اسٹیپ 5 ٹرانسپیریشن، اسٹیپ 6 رن آف، اسٹیپ 7 انفلٹریشن۔ قرآن کی یہ تفسیر آج کی ہائیڈرولوجی کے حساب سے بالکل کامل ہے۔ سورہ نور کے علاوہ قرآن میں بہت سے آیات ہیں جو واٹر سائیکل کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ چیپٹر 7 ورس 57، چیپٹر 13 ورس 17، چیپٹر 15 ورس 22، چیپٹر 23 ورس 18، چیپٹر 25 ورس 48، چیپٹر 25 ورس 49، چیپٹر 30 ورس 24، چیپٹر 30 ورس 48، چیپٹر 36 ورس 34، چیپٹر 39 ورس 21، چیپٹر 50 ورس 9، چیپٹر 50 ورس 11، چیپٹر 56 ورس 68، chapter 56 verse 70, chapter 67 verse 30 and chapter 86 verse 11۔ 1400 سال پہلے واٹر سائیکل پہ اتنی کامل تفسیر کوئی دوسرا نہیں ہے اس زمین کے اوپر۔ کیوں ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچوں سے یہ معلومات کیوں چھپاتے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو، دوستوں کو اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اشتراک کریں؟ ہم نے بھلا دیا ہے خطبہ یہ حجۃ الوداع۔ حضور نے جو خطبہ دیا وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا۔ ایک بہت عظیم پوائنٹ بتاتا، حضور نے حق رسالت ادا کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ کیا ہم پہنچا رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہماری غافلانہ حرکت مجھے ایک آیات کی یاد دلاتی ہے، اور جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں ایک عجیب خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ کہیں یہ آیات ہم جیسوں کے طرف اشارہ تو نہیں کر رہی ہے؟ سورہ الفرقان ورس 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی آزمائش اس زمین پر ختم ہو جائے، آؤ توبہ کریں اور عہد کریں کہ آج سے ہم قرآن کا حق ادا کریں۔ قرآن کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، قرآن کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، قرآن پہ عمل کرو جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، قرآن کو دنیا میں پھیلائیں جیسے کہ پھیلانے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیراً۔